تین نوعیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک آپ کی زبان سے ہم نے سنا مذہبی ریاست، قومی ریاست اور اسلامی ریاست. یہ تینوں اپنی ذات میں ہوتی کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری جو ریاست ہے اس کی نوعیت کیا ہے. اس میں سب سے پہلے اس بنیادی حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ ریاست کی ضرورت انسان کو کیوں لاحق ہوئی ہے. یہ بحث اگرچہ ہم اس سے پہلے بھی بارہا کر چکے ہیں، لیکن خلاصہ کر لینا چاہیے تاکہ اصل فلسفے کے ساتھ اطلاقی مسائل کا ربط واضح رہے. دنیا میں انسان کو آزاد پیدا کیا گیا ہے. میں کبھی نہیں چاہوں گا، آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کو کسی چیز کا پابند کیا جائے. موقع ہو تو ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی کہ وہ آزادانہ طریقے سے زندگی بسر کرے، جو فیصلے کرنے ہیں کرے. اس نے کوئی باہر نکل کے کام کرنا ہے، اس پر بھی کوئی قدغن نہ ہو. انسان کا معاملہ وہی ہے جس کو سیدنا عمر نے اس طرح بیان کیا تھا کہ ان لوگوں کو غلام کس طرح بنایا جا سکتا ہے جن کی ماؤں نے ان کو آزاد جانا ہے. ٹھیک. انسان اصلاً آزاد جنا گیا ہے، لیکن انسان ہے کیا؟ اگر غور کریں تو دوسرے جانوروں کے مقابلے میں انسان کو جو سب سے بڑی چیز دی گئی ہے وہ ارادہ و اختیار ہے. قرآن مجید نے ارادہ و اختیار کو امانت سے تعبیر کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے سورہ احزاب کے آخر میں کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ہم نے جب اس کو پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. ارادہ و اختیار کا مطلب ہے بڑی ذمہ داری قبول کر لی گئی ہے. اب فیصلے ہوں گے، اب ارادہ و اختیار کا استعمال ہوگا، اب اس کے نتائج نکلیں گے. ارادہ و اختیار کا غلط استعمال اور اچھا استعمال، یہ ارادہ و اختیار کو دینے کا لازمی عقلی نتیجہ ہے. اس لیے کہ جب ارادہ و اختیار دیا گیا ہے تو وہ میرے اور آپ کے منشا کے مطابق تو استعمال نہیں ہوگا. ٹھیک. اس میں اب فرد نے فیصلہ کرنا ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اچھے استعمال کا فیصلہ کرے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ برے استعمال کا فیصلہ کرے. برا استعمال اپنی ذات تک ہو تو چلیے وہ جانے اور اس کا خالق جانے، لیکن برا استعمال جب دوسروں کے خلاف ہوتا ہے، یعنی انسان اپنے ہی بھائیوں کی، اپنے ہی ابنائے نو کی حق تلفی کر ڈالتا ہے یا ان کی جان، مال اور آبرو کے خلاف اقدامات کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اب یہ ضرورت لاحق ہوتی ہے کہ ارادے و اختیار کے سوء استعمال کو، یعنی برے استعمال کو روکا جائے. برے استعمال کو روکا جائے، یہ ضرورت ہے جو نظم پیدا کر دیتی ہے. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اصلاً تو اسی طرح ہوا ہوگا کہ جب کچھ لوگوں نے اپنے ارادہ و اختیار کو غلط استعمال کیا تو کسی قوی شخص نے، جس کو اللہ نے طاقت دی ہوگی، آگے بڑھ کر اپنی طاقت کے زور پر ان کو روک دیا ہوگا. کسی غریب کو بچا لیا ہوگا، کسی بیوہ کی زمین چھڑا لی ہوگی، کسی شخص پر ہوتی ہوئی زیادتی کرنے والے کا ہاتھ پکڑ لیا ہوگا. اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جس نے اپنی طاقت استعمال کر کے یہ حفاظت فراہم کی ہوگی، لوگ اسے اپنا ہیرو بنا لیں. ایسے ہی ہوگا. اور جب وہ اپنا ہیرو بنا لیں گے، اس کو ایک مثالی شخصیت کی حیثیت سے اس کو قبول کر لیں گے، تو اس کو یک گونا اقتدار حاصل ہو جائے گا لوگوں پر. صحیح ہے. ایک چھوٹی سی برادری پر ہو گیا، ایک قبیلے پر ہو گیا. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں گلی محلے میں بعض لوگوں کو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، برادریوں میں بھی ہو جاتی ہے. یہاں سے ابتدا ہوئی. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اصلاً تو طاقت ہی ذریعہ بنی اس کا، یعنی جس کو اللہ نے طاقت دی ہے اس نے اپنی طاقت کے زور پر دوسروں کو کنٹرول کر لیا، قابو میں کر لیا، اور اس طرح غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، پست طبقات کو حفاظت فراہم کر دی. اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ ریاست ہونی چاہیے، نظم ہونا چاہیے. یہ چیز بڑے ابتدائی طریقے سے وجود پذیر ہو گئی. ٹھیک. اگر یہ وہاں سے وجود پذیر ہو گئی ہے تو جیسے جیسے آبادی بڑھے گی، ضرورتیں بڑھیں گی، اس میں انسان جیسے کرتا ہے ایک خاص طرح کی سوفسٹیکیشن آتی چلی جائے گی، یعنی چیز کی تہذیب ہوتی چلی جائے گی. اور تہذیب ہونے کا عمل انسان ہر جگہ کرتا ہے.
کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، سہنے میں، گاؤں میں، دیہات میں، شہروں میں، ہر چیز میں یہ کام ہوتا ہے، وہ اس میں بھی ہونا شروع ہو گیا۔ اس زمانے میں ہم اسی عمل کو جس منتہائے کمال پر پہنچا ہوا دیکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جدید ریاست۔ ٹھیک ہے، ماڈرن اسٹیٹ، بالکل۔ یعنی ابتدا تو وہیں سے ہوئی ہے۔ اب یہ ریاستیں جب بڑے پیمانے پر قائم ہوئیں تو کس چیز نے ان کو قائم کیا؟ اسی قوت نے، جس کے ابتدائی اظہار نے ایک چھوٹی سی برادری میں کسی کو اقتدار دے دیا تھا، وہی چیز آگے بڑھی اور قوت اپنا اظہار کرتی چلی گئی۔ چنانچہ بہت بڑی بڑی ریاستیں ابتداً فاتحین نے بنائی، یعنی وہ لوگ کہ جن کے پیچھے طاقت تھی، لوگ ان کی قیادت میں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ صرف ایک خاص علاقے میں ہی ان کا اقتدار نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ اس سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ دنیا بھر کو فتح کر لیا جائے۔ تو یہ تعبیریں بھی آپ نے سنی ہوں گی، فلاں فاتح عالم، جی، اس سکندر نے اعظم۔ دنیا کو فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بڑی بڑی سلطنتیں اسی طریقے سے قائم ہوتی تھی۔ چنانچہ جو ریاست فاتحین قائم کرتے ہیں اس کے حدود بھی وہی متعین کرتے ہیں۔ یعنی اگر کسی نے فتح کر لیا ایک علاقہ تو جتنا علاقہ وہ فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اسی سے ریاست کے حدود اربع طے ہو گئے۔ اب حدود اربع اس سے طے ہو گئے تو فاتح کون ہے؟ جیسے جیسے فاتحین کے ہاں مذہبی احساسات قوی تر ہوتے چلے گئے تو جو فاتح کا مذہب ہے اس کے لحاظ سے وہ ریاست بھی اپنی وہ شناخت قائم کرنے لگ گئی۔ یعنی اگر فاتحین مسیحی ہیں تو ریاست مسیحی ہو گئی، ٹھیک، اگر فاتحین مسلمان ہیں تو ریاست اسلامی ہو گئی، اگر فاتحین ہندو مت کے ماننے والے ہیں، بدھ مت کے ماننے والے ہیں تو ریاست نے بھی اپنی وہی شناخت قائم کر لی۔ تو اس طریقے سے فاتحین جو ریاستیں قائم کرتے تھے وہ بعض اوقات ان کے مذہبی احساس کی قوت کے بل پر مذہبی بھی ہو جاتی تھی۔ اچھا، تو اس طریقے سے مذہبی ریاستیں وجود میں آ جاتی تھی۔ یہ جو تصور ہے کہ ہماری ریاست کا مذہب کیا ہوگا، بعض ریاستیں اس کا اظہار نہیں کرتی، لیکن جہاں اظہار ہوا ہے جیسے برطانیہ میں ہوا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جب شاہ چارلس نے اقتدار سنبھالا تو مسیحی رسوم ادا کیے گئے اور وہ رسوم بھی مذہبی رہنماؤں نے آ کے ادا کیے۔ ایسے ہوا، اس میں وہ سب کچھ ہوا کہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ پوری برطانیہ، جزائر برطانیہ کی ریاست سیدنا مسیح سے گویا الہام حاصل کر رہی ہے، ان سے دعائیں کی جا رہی ہیں، انہی کی شخصیت اس موقع کے اوپر نمایاں ہے، اور ایک مسیحی ریاست اپنے نئے بادشاہ کا انتخاب کر رہی ہے یا نئے بادشاہ کو اقتدار منتقل کر رہی ہے۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہو کہ اقتدار قوت سے پیدا ہوا، قوت ہی نے فاتحین کی صورت اختیار کی، فاتحین ہی نے ابتداً ریاستوں کی سرحدیں متعین کی، اور فاتحین کے مذہبی نے جب مذہبی اظہار چاہا یا مذہبی شناخت چاہی تو وہ ریاستیں مسیحی یا اسلامی یا بدھ یا ہندو ہو گئی۔ ایک قوم نے اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ ان ریاستوں میں یہ جو فاتحین بناتے تھے، لوگوں کے ساتھ جو لوگ حکومت کا نظم چلا رہے ہیں ان کا کیا تعلق پیدا ہوتا تھا؟ وہ حاکم اور محکوم کا تعلق ہے، اچھا، یا بادشاہ اور رعایا کا تعلق ہے۔ اس میں ایک خاندان ہے یا ایک قوم ہے کہہ لیجئے، یا ایک جماعت ہے جو حکومت کر رہی ہے، ریاست بھی اسی کی ہے، حکومت بھی اسی کی ہے، مذہب بھی اسی کا ہے، باقی لوگوں کی حیثیت محکومین کی ہے۔ تو اس میں یہ سوال پھر ہوتا تھا کہ ان محکومین کو کیا حقوق حاصل ہیں؟ وہ جو بادشاہ نے دے دیے۔ ان حقوق کے بارے میں بھی چونکہ انسان کو ایک اخلاقی وجود دیا گیا ہے تو بتدریج تصورات پیدا ہوتے چلے گئے، یعنی اچھے بادشاہ کو اپنی رعایا کے ساتھ کیا معاملات کرنے چاہیے۔ ٹھیک، بادشاہ گویا ایک باپ کی طرح کا ہے، وہ سرپرست کی حیثیت رکھتا ہے، ریاست بھی اس کو مائی باپ ہی سمجھتی ہے، ریاست کے باشندے بھی یہی سمجھتے ہیں، وہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے جان مال آبرو کی یہی حفاظت کرے گا، اور جب وہ حفاظت کرے گا تو اس کے نتیجے میں اس کو گوارا کیا جاتا تھا کہ وہ اپنی شان کا اظہار کرے گا، اپنی شوکت کا اظہار کرے گا،
ہماری بچیاں ہمارے بچے یہ سب اصل میں اس کے غلام ہیں، وہ جہاں چاہے گا ان کو بلا لے گا، وہ پھر ساری چیزیں اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی چلی گئیں۔ ان میں سے انسان کے اخلاقی وجود کے پیش نظر بعض چیزوں پر تنقیدیں بھی ہوئیں۔ اچھے بادشاہوں نے جب صدیوں تک حکومت کی تو انہوں نے کچھ قاعدے ضابطے بھی بنانے شروع کر دیے، کچھ قوانین بھی وجود میں آنے لگ گئے۔ چنانچہ قوانین کی بھی بہت سی روایتیں موجود ہیں، جیسے حمورابی کا ضابطہ تھا، جیسے چنگیز خان کا ضابطہ تھا۔ تو یہ چیزیں بھی اس کے نتیجے میں وجود پذیر ہونی شروع ہو گئے۔ اور قانون گویا نام تو اسی کا تھا کہ بادشاہ نے جو قانون بنا دیا وہی قانون ہے، لیکن بہرحال ایک قانون کی حکمرانی بھی کسی حد تک قائم ہونی شروع ہو گئی۔ تو ریاست اصلاً کیسے بنی؟ یعنی ایک حدود اربع پہلے فتوحات نے طے کیا، اس میں بسنے والے لوگوں کو کسی نے اپنی قوت سے مفتوح کر لیا۔ فاتح اور مفتوح کے تعلق سے حاکم اور محکوم کا، بادشاہ اور رعایا کا، حکمران اور رعایا کہہ لیجئے، تعلق پیدا ہو گیا۔ جب یہ تعلق پیدا ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی وہ ریاست مذہبی بھی ہو گئی، اس لیے کہ ایک لمبے عرصے تک، جس کو ولڈیوراں یہ کہتا ہے کہ یہ ایج آف فیتھ تھی، یعنی عصر الایمان تھا، تو اس میں لوگ زیادہ تر اپنی مذہبی شناخت کا اظہار بھی کرتے تھے، اور مذہب ایک طرح سے سیاسی حکومت میں ایک نمایاں حیثیت بھی رکھتا تھا، تو وہ ریاستیں مذہبی بن گئیں۔ چنانچہ یورپ کی بہت سی ریاستوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اسی طریقے سے وجود پذیر ہوئی ہیں۔